یہ بھی ایک مغالطہ بہت سا پایا جاتا ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ وہ، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی پیر کی بیعت تو کرنی پڑے گی، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. تو بہت سے لوگ اس مغالطے میں پریشان حال ہوتے ہیں. ہر صورت کسی نہ کسی کی بیعت کرنی ضروری ہے، نہیں تو شیطان آپ کا پیر ہوگا. یہ بات کلیئر کٹ سمجھ لیں کہ بیعت کرنا یا کسی نہ کسی کا مرید ہونا ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. یہ ہر مسلمان پر واجب نہیں ہے. بھئی یہ تو ایک روحانی فن ہے، اس کے لیے لازم ہے اور واجب ہے اور ضروری اور ناگزیر ہے جو اللہ کی راہ کا سالک بننا چاہتا ہے. اس کو استاد چاہیے. آپ میری بات کو سمجھیں. جس نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، ڈرائیور ہی بننا ہے، اس کو میڈیکل سکول میں داخلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جس نے ڈرائیونگ ہی کرنی ہے تو اس کو کوئی کیوں پکڑ کے کہے کہ تم میڈیکل سکول میں مجھ سے میڈیسن پڑھو؟ آپ بات کو سمجھیں. جس نے بلڈنگ کا کام کرنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، وہ علامہ صادق قریشی کے پاس آ کے صرف، نحو، فقہ، عربی، منطق کی کتابیں کیوں پڑھے گا؟ اس نے کہا میں آپ کی صرف نحو کو کیا کروں، میں نے تو کارپینٹر ہی بننا ہے اور بلڈر بننا ہے. استاد ہر فن کا ہوتا ہے اور استاد وہ تلاش کرتا ہے جو اس فن پر چلنا چاہتا ہے، جو اس فن میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو بے دین ہیں، اللہ اس فتنہ اور شیطنہ سے سب کو بچائے. اور اس سے نکل کے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں اس کی کوئی آرزو ہی نہیں، اور ان کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ برائی کو چھوڑ کے تو نماز پڑھ لیا کریں، پنجگانہ نماز پڑھ لیں، رمضان کے روزے رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، حلال کھائیں پیئیں اور حرام سے بچیں، اور حقوق ادا کریں، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، اعزا اقارب کے، خوش خلقی کی زندگی گزاریں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اس سے زیادہ کوئی ایم اور آبجیکٹو بھی نہیں ہوتا. میری بات آپ سمجھیں. تو جنہوں نے میکسیمم اسی تک ہی رہنا ہے، اس درجے اور اس سے آگے بڑھنا ان کی کوئی نہ خواہش ہے نہ آرزو ہے، اس کو کہیں مرید ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا شیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جن کا کلمہ پڑا ہوا ہے، اور قرآن جنہوں نے عطا کی اور حدیث و سنت جن کو عطا کی، جنہوں نے شریعت عطا کی، وہ انہی بیسکس پہ عمل کرے تو مسلمان ہے، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. ان کو فردر کسی پیر کی ضرورت، یہ بات کو سمجھ لیں، فردر کسی پیر کی ضرورت نہیں. پیر کہتے ہیں استاد کو. استاد کا کام تو ہے کہ آپ اس سے پڑھیں، اس سے سیکھیں، آداب سیکھیں، سلوک سیکھیں، اس راہ اللہ میں سلوک اللہ کی طرف چلنے کے آداب اور شرائط کو جانیں، اور اس میں خطرات سے دفاع کس طرح کرنا ہے. اگر آپ اس طرف ترقی ہی نہیں کرنا چاہتے اور آپ کا مقصود یہ ہے کہ میں پنجگانہ نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، حرام سے بچوں، بس میں لوگوں کے حقوق ادا کروں اور ایک اچھا مسلمان رہوں، اس سے آگے آپ کی نہ کوئی آرزو ہے نہ آپ کا کوئی لمبا سفر ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو کوئی پیر اور مرشد اضافی کوئی اپنے اوپر نیا کو بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تصوف کی کتب میں مشائخ کا ذکر اور شیخ کا اور مرید کا تذکرہ اس کامن مسلمان کے لیے آیا ہی نہیں. میری بات سمجھ گئے؟ ایک کامن سادہ مسلمان جس کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے آگے روحانی ترقی کرنے کی، میں پھر کہہ رہا ہوں آگے روحانی ترقی کرنے کی آرزو ہی نہیں، وہ کہتا ہے جی بیسکس جو ہیں اسلام کے بس میں اتنے ہی پورے کر لوں، میرے لیے مور دین انف ہے، حرام سے بچوں، حلال پہ عمل کروں، اوامر نواہی شریعت پہ چلوں، اور نماز روزہ ہو اور میری قرآن پڑھوں، بس اس سے آگے یہ میرے لیے انف ہے. لہذا ایسے آدمی کا سبجیکٹ ہی نہیں ہے شیخ اور پیر اور مرید اور سلوک، کیونکہ اس کا تو یہ لائن ہی نہیں ہے، وہ فردر اس پہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہا. جیسے آپ اس مقصد کے لیے کسی محدث کے پاس بیٹھ کے اصول حدیث نہیں پڑھتے، کسی فقیہ کے پاس. پہلی بات تو میں نے وہ واضح کر دی کہ مرید ہر کامن مسلمان کے لیے بننا واجب نہیں ہے. اس تصور سے بھی نکل جائیں. آئے روز مجھے ای میلیں آئی پڑی ہوتی بچوں کی، بچیوں کی،
بیچارے گھر ماں باپ کے پاس بیٹھتی ہیں، ان کے پاس پیر صاحب آئے، ایسی باتیں کی، وہ لمبی لمبی ای میلز لکھ دیتی ہیں، ان کو دین کی سمجھ ہی کوئی نہیں سرے سے، الف بے جیم نہیں جانتی ریلیجن آف اسلام کی، دین اور شریعت کی، اور وہ کہہ جاتی ہیں کہ پیر پکڑنا واجب ہے ورنہ تو شیطان گمراہ ہو جاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے۔ تو دیکھیے ہم اپنے مفاد اور پیٹ کے لیے بچوں کے ساتھ اور نئی نسلوں کے ساتھ، عقیدے کے لوگوں کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس لیے میں نے چاہا کہ میں ذمہ داری سے یہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ اگر تو آپ نے محض شریعت پر عمل کرنا ہے اور شریعت تک رہنا ہے اور طریقت میں داخل ہی نہیں ہونا، پریکٹیکلی طریقت میں داخل ہی نہیں ہونا، اور آپ کے لیے اینڈ ہے یہ کہ شریعت ہی کے احکام پر عمل ہو جائے، تو پھر آقا علیہ السلام سے بڑا پیر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے شریعت دے دی ہے، قرآن و سنت کی صورت میں دے دی ہے، اور علماء صحیح العقیدہ علماء وہ آپ کے ہاں موجود ہیں، آپ کو دین شریعت کی بنیادی اور عقیدے کی باتیں بتانے کے لیے۔ یہ جو شیخ بنایا جاتا ہے، پیر پکڑا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مرشد اور شیخ ہو، وہ تو جب آپ شریعت کی راہ سے طریقت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، حقیقت کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، سلوک اللہ میں آگے جانا چاہتے ہیں، تو اس راستے میں چلنے کے لیے پھر جیسے ہر فن کو سیکھنے والا ایک اس فن کا مشاق استاد چاہتا ہے، پھر فن طریقت میں، راہ طریقت میں چلنے کے لیے پھر آپ کو ایک استاد درکار ہوتا ہے، جب آپ آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب وہ جب